جاں پرسوز، یہ لیڈرشپ کرائٹیریا ہے. اور جب نگاہ بلند ہوگی، سخن دل نواز ہوگا اور جاں پرسوز ہوگی، تو آپ کو پھر سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. لوگ آپ کی بات خود سننے لگیں گے. اللہ کی طرف سے آپ کی بات میں تاثیر دے دی جائے گی، تاثیر دلوں میں اترنے لگے گی. یہ برکت اور تاثیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ انسان خود نہیں پیدا کرتا. تو ہمارے اسکالرس کو بڑا سیریسلی اپنا سیلف انالیسس کرنا چاہیے. ہمارے اسکالرس چاہے وہ پولیٹیکل سائنس کے اسکالرس ہوں، چاہے ریلیجس سائنسز کے اسکالرس ہوں، چاہے ملٹری سائنسز کے اسکالرس ہوں، ان کو بڑا غور سے اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں غلط جا رہے ہیں. کیونکہ جو اس وقت نظر آ رہی ہے لیڈرشپ، ہمیں پریکٹیکلی نظر یہی آتا ہے کہ اللہ ان سے کام نہیں لے گا اور شاید نئی لیڈرشپ آئے، چاہے مذہب میں ہو، دین کے معاملات میں ہو، سیاست میں ہو، فوج میں ہو. ہمیں ایک نئی کراپ چاہیے، اور یہ نئی کراپ اس وقت ریوائیو ہوگی جب اس کا تعلق، جب وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جائے گی سراغ زندگی، جب خودی کی ترجمہ ہوگی، خدا کی رازدار ہوگی، جب وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوگی، جب وہ قاری نظر آئے گی لیکن حقیقت میں ہوگی قرآن. جب مرد مومن جو اقبال ڈیفائن کرتے ہیں، وہ مرد مومن آج ریئر ہو گئے ہیں. اس ریئر بریڈ کو ہم نے کثرت میں تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنا، کردار سازی کی ضرورت ہے. علم بہت ہے، کردار نہیں ہے. عبادات بہت ہے لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ہمیں اس پہ بہت سیریسلی غور کرنا ہوگا ہمارے علماء کو، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. رزق حلال نہیں ہے ہمارا، رزق ہمارا صرف سود اور ربا اور جو نظام ہمارے ارد گرد قائم ہے، جس کو ہم ایکسپٹ کر بیٹھے اور اس کے خلاف کلام حق اور اعلان حق نہیں کرتے. کیوں سود اور ربا کا نظام قائم ہے اور ہمارے علماء خاموش ہیں؟ کیسے ہو رہا ہے؟ ان ساری باتوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور امت کا زوال ہے. ہم سب کو اپنا سیلف انالیسس کرنے کی ضرورت ہے شدت سے. اچھا زید صاحب، آپ کیونکہ ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور آپ جو سلیبی قوتیں ہیں، استعماری قوتیں ہیں، ان کی سوچ سے بھی واقف ہیں، اور آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کو افغانستان میں بھی کامیابی نہیں ہو رہی، اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے اس پورے ریجن میں سٹیکس بھی بہت اہم ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوٹنگ یور سیلف ان دیئر شوز، ان کی سوچ کیا ہوگی کہ وہ کیا کیا اقدامات، کیا وہ میرے ذہن میں ایسے ہے کہ اگر وہ ان کو شکست کا سامنا، وہ نکلنے سے پہلے کیا ایٹامک بم بھی استعمال کر سکتے ہیں اس خطے پہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کو قرآن نے بڑا خوبصورت ڈیفائن کیا ہوا ہے آلریڈی. یتخبط الشیطان من المس، شیطان نے ان کو چھو کے باولا کیا ہوا. دے آر میڈ پیپل، دے آر انسین. یہ جو سود اور ربا کے نظام کو، یہ ساری جنگ جو ہو رہی ہے، اس کے گلوبل اکنامک انٹرسٹ جو ان کے ہیں، اس گلوبل سود اور ربا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو یہ تخبط الشیطان من المس ہیں. شیطان نے چھو کے ان کو باولا کیا ہوا ہے. اور ایک باولے آدمی کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کرے گا. وہ خودکشی کرتا ہے، 100 اور تباہ کرتا ہے، نصیب کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو. دیر از نو پرپز وائی از ہی ڈوئنگ آل دس. میوچلی میڈنس اسی لیے کہتے ہیں نا، میڈ کا مطلب ہے میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن. خود بھی تباہ ہوتا ہے، دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں فساد برپا کرتے ہیں. تو جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کر نہیں پا رہے ہیں، اور لہٰذا یہ زیادہ ڈیسپریٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہتھیار ان کے پاس ہیں. یہ ایٹمی طاقت تو ہم پر نہیں استعمال کریں گے، کیونکہ ایٹمی طاقت استعمال کرنے کا مطلب پھر یہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں. ہمارے مصائب بہت بڑی تعداد میں خود موجود ہیں، اور پھر یہ زمین اور یہ خطہ اتنا خراب ہو جائے گا کہ یہ خود یہاں آ نہیں سکیں گے. انہوں نے تو قبضہ کرنا ہے اس جگہ پہ، تقسیم کرنا ہے، اس کے وسائل نکالنا ہے، اس کے لوگوں کو غلام بنانا ہے، اس کے کھیتوں دریاؤں سے اپنے لیے غذا پیدا کرنی ہے. لیکن یہ آبادی کم بھی کرنا چاہتے ہیں، بیکاز اتنی بڑی آبادی، دنیا کی 6 ارب کی آبادی ان کے قابو میں نہیں ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن پریکٹیکلی ان کے ڈاکومنٹس یہ لکھتے ہیں کہ 6 ارب کی آبادی کو ہم کم کر کے 1 ارب تک لانا چاہتے ہیں. جی ان کے تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں. ان کی جو زائنسٹ گیم پلان میں جو بکس اویلیبل ہیں، آپ نیٹ پہ سرچ بھی کیجئے، آپ کو مل جائے گا. پروٹوکول میں تو جنرل گیم پلان ہے نا، جو مختلف کتابیں ہماری لائبریری میں بھی رکھی ہوئی ہیں، ہم آپ کو ریفرنسز بھی نکال کے بعد میں دکھا دیں گے، کہ جس میں یہ باقاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے آبادی کم کرنی ہے. ہنری کیسنجر کا فوڈ جینوسائڈ پلان اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، 1973 ٹائپ کیجئے گوگل میں، فوڈ جینوسائڈ پلان، ہنری کیسنجر لکھیے اس کے ساتھ. اس نے باقاعدہ 10-12 ملکوں کی آبادی کم کرنے کے لیے مشورے دیے تھے، سولوشن دیے تھے کہ دنیا کی جو بڑی آبادی کے ممالک ہیں ان کی آبادی کم کرنے کے لیے ان کا کھانا روک لینا چاہیے ہمیں، تاکہ ان کی آبادی مینیجبل لیولز پر آ جائے، ہم ہینڈل کر سکیں اس کو. ابھی بھی گوگل پہ آپ جا کے ٹائپ کیجئے فوڈ جینوسائڈ پلان ہنری کیسنجر، آپ کو وہ سارا پلان نظر آ جائے گا، اور اس کے اندر پاکستان شامل ہے. اسی وجہ سے یہ پاکستان میں ڈیم نہیں بننے دیتے، پاکستان انڈیا جو ہے ہمارے پانی کو روک رہا ہے، اسی لیے پاکستان میں قحط برپا کر رہے ہیں، اسی لیے دنیا میں ایڈز اور برڈ فلو اور سوائن فلو جیسی بیماریاں کو یہ پھیلا رہے ہیں تاکہ اس سے آبادیاں کم ہوتی ہیں دنیا کی. یہ ساری بیماریاں پروو ہو چکی ہے بات کہ لیبارٹری میں تیار کر کے پھیلاتے ہیں یہ دنیا میں.
اور چونکہ ہر ایک کو جنگ سے نہیں تباہ کر سکتے لہذا بیماریوں سے تباہ کرتے ہیں, بھوک اور خوراک اور قحط برپا کر کے مارتے ہیں, جینوسائڈ کرواتے ہیں. روانڈا میں انہوں نے ہوٹوز اور ٹوٹسیز کی جنگ کروائی اور 2 مہینے میں 10 لاکھ آدمی روانڈا میں کم کروا دیے. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. یہ آپس میں سول وارز کرواتے ہیں, تحریک طالبان ہو, بلوچستان لبریشن آرمی وغیرہ کو تیار کریں, ملک میں سول وار کروائیں. جو کیری لوگر بل یہ لے کر آئے, اس بل کو اگر آپ پڑھیے تو اس بل میں پوری ریسپی ہے سول وار کرانے کی. عراق میں سول وار کرا چکے ہیں یہ کرد عربوں سے لڑ رہے ہیں, عرب سنی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, سنی شیعوں سے لڑ رہے ہیں. افغانستان میں سول وار کرائی, دنیا کے جس خطے میں یہ گئے لاکھوں مروائے سول وار اور انویژن اور آکوپیشن کے نتیجے میں, کہیں خوراک کنٹرول کر کے, کہیں بیماریاں پھیلا کے, کہیں جنگیں کروا کے, کہیں سول وار کر کے, کہیں خود جا کے. یہ سارے ریفرنسز لاکھوں کی تعداد میں نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں, کتابیں لکھی چھپی جا چکی ہیں اس کے اوپر, لیکن چونکہ میڈیا ان کے پاس ہے تو لوگ واقف نہیں ہوتے ان کے اس ڈرامے سے, ان کے اس فساد سے. قرآن نے ان کو دیوانہ کہا ہے, پاگل کہا ہے, زمین میں فساد کرانے والے کہا ہے. یہ ان کی ڈیفینیشن بہت کافی ہے. اگر زید صاحب, اگر آج آپ کو فرضی طور پہ اقتدار مل جائے ایک مثال کے طور پہ, تو آپ کیا فوراً آ کے کیا امپلیمنٹیشنز کریں گے پاکستان کو اکنامکلی دفاعی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے؟ دیکھیے مسئلہ یہ فرضی طور پہ نہیں کہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں گے. کوئی بھی مسلمان جو غیرت اور عزت رکھتا ہے اپنے اور اللہ اس کے رسول سے محبت اور تعلق رکھتا ہے اور امت کے لیے درد رکھتا ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جو جو سٹیپس کرے. مثال کے طور پر سب سے پہلے اگر ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کریں کہ پاکستان کو الائنسز بنانے ہیں ریجن میں اپنے دوست ممالک سے, اور دوست ممالک 100% تیار ہیں. یہ فیصلہ کرنا کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے اب مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. جتنے پیسے امریکہ کے پاس ہیں اس سے 100 گنا پیسے چائنا کے پاس ہیں. اس وقت امریکہ کا بینکر چائنا ہے. ہم امریکہ سے بھیک مانگنے کے لیے اپنی عزت بیچنے پہ تلے ہوئے, براہ راست چائنا سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے جو چائنا کے پاس اس وقت ریزروز اور ریسورسز ہیں, اور چائنا تیار ہے ہمیں دینے کے لیے. ہم اس کی طرف ہاتھ تو بڑھائیں. ایک مسلمان دنیا کے ساتھ ہم نے رابطے اور تعلق فوراً امیڈیٹلی قائم کرنے, سعودی عرب, ایران, ترکی, جو مختلف اور مسلمان ممالک کے ساتھ ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ بلڈ کریں. ہم نیوکلیر پاور ہیں, ہماری فوجیں اور جاتی رہی ہیں وہاں پر ان کی حفاظت کرنے کے لیے. تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. ان کے فوجی افسر ٹریننگ لیتے رہے ہماری اکیڈمی میں آگے, آج بھی لیتے ہیں. ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس جا کے تربیت دیتے ہیں ان کی ایئر فورسز کو. تو کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ تو پہلے امیڈیٹلی ہم نے کرنا ہے. روس اور چین کے ساتھ ہم دوستی ٹھیک کریں, ایران اور ترکی کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کریں, سعودی عرب کے ساتھ معاملات کو ارینج کریں, ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ بنا کے پھر جب پاکستانی قوم اپنے ایکسٹرنل ڈیفنسز کو مضبوط کر پائیں گے امیڈیٹلی, تو اس کے بعد آپ تجارتی اکنامک معاہدے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, تجارت ہوتی ہے. پھر آپ نے اگر ان کے ساتھ پارٹنرشپس کرنی ہے, پاکستان دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ہے جو ہم اپنے خزانے کوڑیوں کے مول ان کو فروخت کر رہے ہیں. پھر آپ پارٹنرشپ کے طور پہ چائنا کے ساتھ اور روس کے ساتھ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ایکویلٹی اور برابری کی ٹرم پہ آپ معاہدے کر سکتے ہیں کہ زمین سے خزانے نکالو, کچھ تمہارے کچھ ہمارے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے اپنے پاکستان کے مفاد کے جو کام ہے, ہمیں اپنے 3 بڑے بڑے سسٹمز یہاں تبدیل کرنے ہیں. ہمیں اپنا پولیٹیکل سسٹم تبدیل کرنا ہے, ہمیں جوڈیشل سسٹم تبدیل کرنا ہے, اور اکنامک سسٹم تبدیل کرنا ہے. پاکستان میں جوڈیشل سسٹم کولیپس کر چکا ہے. یہ انگریزوں کا بنایا ہوا 1860 میں جو نظام قائم کیا گیا تھا, آج تک 21ویں صدی میں بھی اسی نظام کو لاش کو گھسیٹ کے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انصاف ہے ہی نہیں ملک میں. آپ کی گاڑی کا آپس میں تصادم ہو جاتا ہے تو گاڑیوں کے تصادم کا مسئلہ حل کرتے کرتے کئی سال گزر جاتے ہیں اور گاڑیاں کچہری اور تھانوں میں بند ہو جاتی ہیں جا کے. اس حد تک تو ظلم ہے اس ملک میں. اور کہاں چھوڑیے قتل کے مقدمات اور زمینوں پہ قبضہ کر لیا جائے اور جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جائے اور آپس کے معاملات. استغفر اللہ العظیم. حکومت کا عالم یہ دیکھ لیجئے آپ کے 6 مہینے ہو گئے, چینی کے ریٹ نہیں طے کر پا رہے ہیں یہ لوگ. یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے قوم کہ چینی کے ریٹ کیا ہونے چاہیے. سپریم کورٹ سے لے کر حکومت وقت تک انوالو ہوئی بھی ہے. یہی خرافاتی مسئلے رہ گئے اس قوم کو حل کرنے کے لیے, اور انصاف کہیں نہیں ہے. تو جوڈیشل سسٹم چینج ہونے کی ضرورت ہے امیڈیٹلی. اس کے آلٹرنیٹ سسٹم موجود ہیں. پولیٹیکل سسٹم تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت, دیکھیے ہم پبلک رائے کے خلاف نہیں ہیں, لوگوں کی رائے ضرور لینی چاہیے, لیکن پبلک رائے کو مؤدب کر دینا چاہیے, اس کو پابند کر دینا چاہیے کہ وہ آوارہ نہ ہو سکے. اس معاملے میں ایران کا ماڈل بہت اچھا ہے. ایران میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. کوئی سیاسی جماعت کا نام سنا ہے آپ نے ایران میں؟ اس کے باوجود ایران میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں, اور وہ ان میں سے بہترین آدمی جو اپنی قوم کے مطابق ہوتا ہے وہ ان کا امیر بن جاتا ہے جا کے. تو وہ کس قسم کا ڈیموکریسی ہے, وہ کس قسم کا الیکشن ہے؟ آج تک دنیا نے یہ نہیں کہا کہ ایران میں ڈیموکریسی نہیں ہے. وہ ایران سے 100 اختلافات کرتے ہیں, جمہوریت کا تانا نہیں دیتے اسے. اس نے ایران نے اپنی مرضی کے مطابق ان حالات اور واقعات کو ٹھیک کر کے اپنا ایک سسٹم بنا لیا. ہم کو اس جمہوریت کو ختم کرنا پڑے گا جو پاکستان میں مسلط ہے. یہ سراسر کفر اور فساد اور فتنہ ہے. اور ہم کو چائنیز ماڈل میں تو ایک کمیونسٹ پارٹی بنائی ہوئی ہے. ہمیں پارٹیاں بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اسلام ہماری پارٹی ہے. ہم کو نہ ڈکٹیٹرشپ چاہیے جو بادشاہتوں نے بنائی ہوئی ہے سعودی عرب اور دوسرے علاقوں میں, کیونکہ وہاں پہ جو ظلم ہے ایکچولی بادشاہتوں کے نام پر, وہ بھی ایک دنیا کا سب سے بڑا سلیو سسٹم, غلاموں کا جو نظام بنایا ہوا ہے وہ سعودی عرب میں.
کیونکہ پریکٹیکلی وہاں صرف بادشاہ کا حکم ہے. جو کفیل کا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے, جو وہاں پہ جا کے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر اور انجینئر جو لوکل سعودی کے جو ان کا کفیل ہوتا ہے اس کے غلام پریکٹیکلی ہوتے ہیں. اور وہاں کوئی انصاف, کوئی عدالت نہیں ہے, کوئی فیصلہ آپ نہیں لے سکتے بادشاہ کے خلاف یا حکمرانوں کے خلاف. اور جس طرح وہاں پہ ظلم مچایا جاتا ہے, اور نام شریعت کا ہے وہاں پہ, کیونکہ بہت سی چیزیں وہ اچھی بھی کرتے ہیں وہاں پہ بہت, لیکن ایک نظام ہے ان کا جو چل رہا ہے, لیکن وہ نظام شریعت کے مطابق نہیں ہے. اور شریعت کے مطابق جو نظام ہے کہ جو وہاں پہ, کیونکہ اگر شریعت کے مطابق وہ نظام ہوتا تو پھر وہ امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت بھی کر رہے ہوتے. پوری مسلمان دنیا رسوا ہو رہی ہے, اور دنیا کے امیر ترین ملک ہونے کے باوجود سعودی عرب کا پریکٹیکلی کوئی رول نہیں ہے. تو ہم کو اپنا پولیٹیکل ماڈل بنانا ہے. نہ بادشاہتوں کا ماڈل ہمیں چاہیے, نہ ہمیں کمیونزم چاہیے, نہ ڈیموکریسی چاہیے جو مغرب مسلط کر رہی ہے. ہم اس کو خلافت کا نام دیں, یا امیر المومنین کا نام دیں, یا امیر یا سلطان کا نام دیں, اٹ از اے مٹیریل. نظام پہلے ہم نے وہ ٹھیک کرنا. اسی طرح ہمارا اکنامک ماڈل ہے, سود اور ربا کا اکنامک